امریکہ اور اسرائیل نے حماس کو ہتھیار ڈالنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دے دی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر اس کے باوجود حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو 59 ممالک غزہ میں اپنی فوجیں بھیجیں گے جو کہ بائی فورس حماس کو ڈی ملٹرائز کریں گے۔ اس بیان کے بعد کیا کسی بھی مسلم ملک کا غزہ کے اندر اپنی فوجیں بھیجنا جسٹیفائڈ ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ اور حماس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل ایران پر بھی ایک اور حملے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی اوور آل سچویشن کیا رخ اختیار کرے گی، اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے بھارت کا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا، پاکستان کے مکمل بائیکاٹ کا سیاسی بیانیہ ایک دفعہ پھر مٹی میں مل چکا ہے۔ آلدو پہلے خود بھارت نے اپنی کرکٹ ٹیم کو یہ کہا تھا کہ وہ پاکستانی پلیئرز کے ساتھ میچ کے اندر ہاتھ نہ ملائیں، اب اپنے ہی سیاسی بیانیے کی مخالفت کرتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے خالدہ ضیاء کے جنازے کے موقع کے اوپر پاکستانی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق سے خود آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا ہے۔ کیا بھارت کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک موو ہے یا پھر صرف کیجولی پروٹوکول کو فالو کیا جا رہا تھا؟ اس پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان یمن میں ہونے والی کشیدگی کی وجوہات پر اور پاکستان کے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اس پر بات کریں گے۔ ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ بخاری صاحب کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وعلیکم السلام سائرہ، میں اب ٹھیک ہوں اور آپ بھی اپنے آپ کو ذرا پراپرلی پیک لیں، بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے باہر اور بری حالات ہیں جی، جس طرح کا یہ ویریئنٹ نیا آیا ہوا ہے انفلوئنزا کا، اس نے کافی تباہی مچائی ہوئی ہے اور مجھے تو اس نے الٹا کیا ہوا تھا 4 دن، بڑی مشکل سے میں اس سے نکلا ہوں۔ اور ہم اپنے ناظرین کو بھی کہیں گے کہ موسم کی سخت گیری جو ہے اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں چلتی ہے، اس کے سامنے وزڈم کے ساتھ آپ اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ جی بالکل بخاری صاحب، بخاری صاحب یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ 59 ایسے ممالک ہیں جو کہ غزہ کے اندر اپنی فوجیں بھیجیں گے اور حماس کو ڈی ملٹرائز کریں گے۔ کیا اس کے بعد پاکستان کو اپنی فوجیں کسی صورت میں غزہ کے اندر بھیجنی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے ٹرمپ سٹھیا گئے ہیں۔ یہ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کا نہ لب و لہجہ ہے نہ طریقہ کار ہے۔ جس طرح کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں، جس طرح کی خوفناکی کی صورت وہ بتا رہے ہیں، اس طرح سے آپ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ طاقت کے بلبوتے پر اگر مسئلہ فلسطین حل ہونا ہوتا تو 70 سال سے لگا ہوا ہے، اس وقت تک تو اس کو پورے امریکہ کی، پورے یورپ کی حمایت حاصل تھی، اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہوئے۔ اب تو دنیا بدل گئی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے ٹرمپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ 2-3 ریفلیکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے۔ 5 ریزولوشن پاس ہوئی ہیں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں، کم سے کم ووٹ 154 پڑا، پھر 171 پڑا، پھر 184 اور 90 کے قریب پڑا۔ یہ ووٹ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے فلسطینی ریاست قائم ہوگی تو کوئی اگلی بات ہوگی۔ تو یہ کون سے 59 ملک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یورپ میں آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا ہے؟ یورپ کے ممالک نے تعلقات ختم کر لیے اسرائیل کے ساتھ، یورپ کے ممالک نے تجارتی ڈیلز کینسل کر دی، یورپ کے ممالک نے جانے والے اسلحے کے جہاز روک لیے۔ یہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لب و لہجہ اختیار کرے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ تو آپ دیکھیں حماس کی طرف سے اس سے زیادہ سخت گیر لہجہ ہے۔ ان کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ we will surrender our arms before Israel vacates the entire Gaza and Palestinian authority is established, then we will surrender the arms۔ یہی وہ معاہدے کا حصہ ہے۔ بالکل بخاری صاحب، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا، مارکو روبیو نے بھی ریسنٹلی کہا کہ پاکستان اور دوسرے ممالک ہیں جو کہ ابھی مزید وضاحت چاہتے ہیں کہ ایکچولی اس فورس کا مقصد کیا ہوگا جو غزہ کے اندر بھیجی جائے گی۔ اب ٹرمپ نے بہت کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ اس فورس کا مقصد صرف حماس کو ڈی ملٹرائز کرنا ہوگا۔ تو بنیادی سوال اگین وہی ہے کہ آپ پاکستان کو اب اپنی فوج غزہ کے اندر بھیجنی چاہیے؟ دیکھیے اب تو اس کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیے پاکستان نے اتنا محتاط رویہ اختیار کیا کہ کہیں اس نے کمٹ نہیں کیا، کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم فوجیں بھیجنے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ ایک ہی بات سامنے ہے کہ ہم جب آفر کریں گے تو اس پہ غور کریں گے، پرووائڈڈ اٹ ہیز اے مینڈیٹ فرام دا یونائٹڈ نیشنز، اٹ واز سبجیکٹ ٹو سم تھنگ۔ اور اب جب یہ جو لب و لہجے میں جو یہ بات کر رہے ہیں موصوف، اس کے بعد تو میرا خیال ہے نہ صرف پاکستان بلکہ کوئی بھی مسلم مملک وہاں پر فوج بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ انڈونیشیا نے آفر کیا ہوا ہے، وہ بھی وڈرا کرے گا۔ ترکی نے تو پہلے ہی آپ کو پتا جو کچھ کیا ہوا ہے۔ لیکن بخاری صاحب کسی بھی مسلم ممالک کی جانب سے اب تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ اس لحاظ سے نہیں آئی ہے۔ آپ نے انڈونیشیا کی بات کی، مگر یہ سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی نا کہ میں اپنی فوجیں بھیج رہا ہوں، یہ بھی تو نہیں کہا نا کسی نے۔ ظاہر ہے وہ سپر پاور ہے، اس کے وہ ہڑبونگ صاحب جو کہتے ہیں اس کے بعد بڑا محتاط ہو کے بولنا پڑتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہاں سے اسرائیل انخلا نہیں کرے گا
جب تک وہاں فلسطینی اتھارٹی قائم نہیں ہوگی، حماس کے ہتھیار پھینکنے، ہتھیار سرنڈر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دی گئی ہے، یہ نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات یا میں کوئی راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں، یہ تو حماس کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے. اس نے یہ بات جو ہے، یہ جو مفاہمت کار ہے ان کو بھی بتا دی ہے. یہ جو 8 ممالک تھے عرب اور مسلم جو اس معاہدے کا حصہ تھے، مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ غزہ میں پیس ہے. Is this peace؟ پھر وہ اتنی ہی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ وہاں تو 100% اسرائیل نے عمل کیا ہے اس معاہدے پر. ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنا چاہیے. 600 سے لے کے 1000 تک بچے، خواتین اور بوڑھے جنگ بندی کے بعد ایریل بومبنگ میں اور میزائلوں کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں 100% اس نے عمل کیا ہے. شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کو. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا لوگ ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، بھائی صاحب ابھی آپ نے ان 8 ممالک کی بات کی، کیا ان کی طرف سے بھی کوئی کلیکٹیو رسپانس ابھی تک نہیں آیا ہے کہ ایٹ لیسٹ اسرائیل کے اوپر پریشر اس ٹائم پر ڈالا جائے کہ وہ یہ بھی تو معاہدے کا حصہ تھا کہ اسرائیل اپنی فوجوں کا انخلا کرے؟ آپ دیکھیں دو تین اعتراضات انہوں نے اٹھائے. ابھی حال ہی میں ان 8 ممالک نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ، بلکہ 12 ملک ہو گئے، انہوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا ان کے فارن منسٹرز نے کہ یک طرفہ کوئی حل نہیں ہے غزہ کا. غزہ میں جب تک معاہدے کی پوری پابندی نہیں ہوگی، اس کو پیس میل میں آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو حل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک بات ہے. بھول جائیں کہ یعنی اسرائیلی انخلا کے بغیر حماس کوئی بھی کمٹمنٹ جو ہے اس معاہدے کی وہ پوری کرنے جا رہی ہے. لیکن بخاری صاحب دونوں سائیڈوں سے پہلے آپ والی سچویشن ہے کہ حماس کہہ رہا ہے اسرائیل انخلا کرے، اسرائیل کہہ رہا ہے حماس ہتھیار پھینکے گا تو ہم انخلا کریں گے. تو اس ساری صورتحال میں مڈل وے تو شاید یہی ہوگی کہ اس ٹائم پر عبوری حکومت سب سے پہلے بنائی جائے. دیکھیے یہ تھوڑا سا اشارہ آپ کا بھی اسی طرف ہے جہاں میں بات کو لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سب سے پہلے بنیادی بات ہے کہ اسرائیل وہاں سے فارغ ہو کے دفع ہو جائے، پھر وہاں ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے، پھر ایک فلسطینی اتھارٹی بن جائے جس کو حماس کی لیڈرشپ کمٹ کر چکی ہے کہ we will surrender our arms. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چودھری صاحب رہے موجود وہیں ہتھیار ان سے پکوا کے پھر ان کو کتے بلیوں کی طرح سے ذبح کر دیں. نیتنیاہو is trustable. He is the most untrustable swine in the world. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ how do you think یا کوئی بھی یہ کیسے تصور کر لیتا ہے کہ حماس جو ہے اعتبار کرے گی ٹرمپ کا یا نیتنیاہو کا who are hand in hand. تو بخاری صاحب پھر اگر حماس اعتبار نہیں کرے گی تو 2 مہینے کا جب ٹائم ختم ہو جائے گا اور اگر حماس ہتھیار نہیں پھینکتی تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ we will cross the bridges when they will come. 2 مہینے is quite a long time. اس کا کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹک راستہ نکلے گا. یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. دھمکیاں تو انہوں نے ایران کو بھی دی نا، اس کو بھی بات کرتے ہیں. ابھی کیسا جواب آیا سنا آپ نے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کی دھمکیاں کوئی تاثر اس لیے نہیں رکھتی ہیں. دیکھیے یورپ اس کی سب سے زیادہ ایزی الائز تھے، جس کو کہتے تھے کہ چھوٹی بہنیں ہیں یہ ساری امریکہ کی، جو امریکہ بہادر فیصلہ کر دے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. خود امریکہ میں آپ نے نہیں دیکھا کہ پبلک اوپینین کس برق رفتاری سے ٹرانسفارم ہوئی ہے. اس کا اعتراف بھی کر رہے تھے 2-4 دن پہلے. ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے تو جو کچھ کہا تھا وہ پچھتا رہے ہوں گے میں نے کیا کہہ دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جو لابی تھی، جو جیوش لابی تھی، انہوں نے صہیونی لابی جان کے نہیں کہا ہے، تو وہ اب اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے. یہ چھوٹا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. یہ تو وہ اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. اب یورپ تو از چینج ناؤ. بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی جانب سے بار بار یہ اس بارے میں آپٹیمسٹ ہونا کہ ابراہیمی معاہدے جو ہے اس کو توسیع دی جائے گی، بہت سارے ممالک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پھر سعودی عرب کا نام بار بار آنا، یہ اتنی ان گارڈڈ بلا وجہ گفتگو آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی مرے جا رہے ہیں وہ کہ اس ابراہیم اکارڈ میں اضافہ ہو لوگوں کا. اب تو آپ بھول جائیں، اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بار بار وہ نام لے رہے ہیں سعودی عرب کا، سعودی عرب نے اب تک اس کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا ہے. تو بخاری صاحب اگر وہ نہیں اس کا حصہ بننا چاہتے تو ایٹ لیسٹ اس کے اگینسٹ تو بات کریں. دیکھیے میں نے کہا ہے نا کہ وقت آ رہا ہے کہ کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اپنے ملکوں میں امن کو برقرار رکھنا ہے تو آپ اپنے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے خلاف نہیں جا سکتے. بالکل. میں کیوں کہتا ہوں وثوق سے کہ کوئی پاکستان کی حکومت اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتی، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی کا باپ بھی تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لوگ چھوڑیں گے نہیں.
बुखारी साहब, हम अक्सर बात करते हैं जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात की, जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो उसमें आप भी अक्सर पॉइंट आउट करते हैं कि मिडल ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जाता है पाकिस्तान, तो फिर ओवरऑल ताल्लुकात पर भी तो असर पड़ेगा इसका. देखिए, बात यह है कि ये सारा मामला है डिप्लोमेसी का. डिप्लोमेसी में अब देखें ना, हम एक और मामले में फंसे हुए हैं ना, सऊदी अरब और वो, जिसकी बात करेंगे हम बाद में, तो हमें हैंडल करना है ना इसको. बाजे मामलात में यू कांट टेक साइड्स, यू हैव टू फाइंड ए वे आउट. वे आउट निकलेगा. क्या हमें सऊदी अरब, जो हमारा इतना अच्छा दोस्त है, उसने नहीं कहा था कि यमन में फौजें भेजें? भेजी हमने. क्या अमेरिका ने नहीं कहा था कि इराक में फौजें भेजें? भेजी हमने. तो कहने का मतलब ये है कि जहां हमारी अपनी नेशनल स्ट्रेटजी आड़े आएगी, वहां हमें दो टोक बात करनी पड़ेगी. मैं आपको फिर ये बताऊं कि ट्रंप को ये तो भूल जाना चाहिए कि हमास या फ़लस्तीन के लोग उसके अहकामात मानेंगे. वो ना पहले हुआ है ना अब होने जा रहा है. मारेंगे ना आप, तो मार तो आप रहे हैं 70 सालों से. बुखारी साहब, आपको लगता है कि डेलिब्रेटली डिले किया जा रहा है आईएसएफ को, और पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसको डेलिब्रेटली डिले किया जा रहा है? देखिए, जो नेतन्याहू जो फ्रॉड कर रहा है वो ये है कि ये हथियार फेंक दें, फिर ना मैं निबड़ लाऊंगा. देखे ना, इसमें चालाकी है. और हमास ये कह रही कि नहीं, मुआहदे की पहली शिक ये है कि आप यहां से निकलेंगे, आप यहां से निकलेंगे. दूसरी शिक ये है कि यहां पर एक फलस्तीनी अथॉरिटी बनेगी, फिर एक अमन फोर्स बनेगी. लेकिन आप उल्टा चल रहे हैं. आप कह रहे हैं कि पहले आप हथियार फेंक दें, बाकी के काम हम बाद में देख लें. व्हाई शुड दे ट्रस्ट देम? तो कहने का मतलब ये कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर सूरत हाल डेंजरस तरीन होती जा रही है. बिल्कुल बुखारी साहब, आप सही कह रहे हैं. बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि इसराइल और नेतन्याहू सिर्फ गजा तक नहीं रुक रहे हैं. उनका दायरा कार जो है वो कार्रवाई का वो वसी होता जा रहा है, और ईरान पर एक दफा फिर से हमलों की जो है वो उस हवाले से धमकियां दी जा रही हैं. देखिए, ये जो नेतन्याहू ये मामला लेके गए थे मिलने के लिए उनसे. हाँ जी, ये तो काफी दिन से डिस्कस हो रहा था. ठीक है, वहां जाकर उन्होंने कहा कि जी वो देखें जी, वो तो फिर मिसाइल सिस्टम पे काम कर रहा है जी. वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो सबक पढ़ाया इसराइल को ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम के तहत, जो बर्बादी वहां हुई है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता इसराइल दोबारा. मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि इसराइल विल नेवर इवन इमेजिन अटैकिंग ईरान. उसको तो अब गारंटीज चाहिए, वो ट्रंप से भी और दुनिया के दूसरे लीडरों से भी, खास तौर से जो मुसलमान लीडर हमदर्दी रखते होंगे उसके साथ, कि ईरान इसराइल पर हमला ना करे जी. दूसरी बात यह है कि एक जो प्रेसिडेंट पुजकियान का जो स्टेटमेंट है, मजा आ गया सुन के. अमल होगा कितना वो तो बात की बात है, लेकिन उसने कहा प्लीज डोंट मेक ए मिस्टेक, डोंट टेक अस इजी. ये होती है कौमी गैरत और हमीयत जिसको कहते हैं. तो उन्होंने कहा करके देख लें, कम ट्राई अस, कम गेट अस. तो ये स्ट्रेटजीज होंगी तो कौमें परवान चढ़ सकती हैं. आप सिर्फ डिक्टेशन के बलबूते के ऊपर दुनिया में अपना मकाम और वजूद कायम नहीं रखते. बिल्कुल बुखारी साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स के ईरान के अंदर, वो कह रहे हैं बुखारी साहब कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान बनाएगा तो फिर तो हम अटैक डेफिनेटली करेंगे. अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात आएगी तो इमीडिएटली अटैक करेंगे. तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ईरान क्लेम करता है कि जारी है. कौन क्लेम नहीं करता? खुद उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं कि वो लगे हुए हैं उसके ऊपर. तो बुखारी साहब इमीडिएटली फिर तो अटैक करेंगे. हम देखें, हम दोबारा अपना ईंधन जाया नहीं करना चाहते. ये भी तो आपने सुना ना, ट्रंप ने नहीं कहा है ना. तो कहने का मतलब ये है कि वो एक स्ट्रेटजी है, दूसरे को डराओ और डराओ, ना डरे तो चुप करके बैठ जाओ. ये चुप करके बैठ जाएंगे. ये दे कैन नॉट डिक्टेट द वर्ड नो मोर. जी बुखारी साहब, आपको नहीं लग रहा कि नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि अगर गजा के अंदर मुआहिदा हो जाता है, पीस हो जाता है किसी तरह से, तो ही नीड्स अनदर कॉन्फ्लिक्ट के जाए जिसकी वजह से उनकी हुकूमत जो है वो कायम रहे, क्योंकि जंगों की बेसिस के ऊपर ये तो नेतन्याहू और मोदी जैसे लीडर्स जो हैं वो बरसर. पहली बात तो ये है कि नेतन विल बी द लास्ट पर्सन, नेतन्याहू, टू वांट पीस इन गाजा और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी. उसकी मौत है, ये मर जाएगा वो. पहली बात तो ये कि मानने के लिए तैयार नहीं, गेस भी नहीं कर सकते आप कि वो कभी ऐसा चाहेगा. दूसरी बात ये कि इस वो कहता है ना कि वो मुनीर मुझको एक और दरिया का सामना था,
मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, पहले गजा से तो निकल लेना, फिर दूसरे कॉन्फ्लिक्ट की बात भी कर लेंगे। जी बुखारी साहब, आपको नहीं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेचर के अकॉर्डिंग आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से नेतन्याहू पहले से प्लान करके गए थे कि मैं 29 को मिलूंगा डोनाल्ड ट्रंप से और उन्हें कन्विंस करूंगा कि हमें ईरान पर हमला करना है, और फिर वही हुआ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान पर हम इमीडिएटली अटैक करेंगे अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात आती देखिए, है तो। ये सब कुछ तयशुदा होता है, ये जो कुछ भी आप देखते हैं ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है, हर चीज़ पहले से तयशुदा होती है। अमेरिका और इसराइल के बीच कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नेगोशिएशन के बाद होती हो, फैसले हुए हुए होते हैं, बस सिर्फ उसकी प्रोनाउंसमेंट होनी होती है। इसमें तो कोई मुझे कभी शक रहा ही नहीं है। देखे ना, जब इतनी मैस मूवमेंट हो मुल्क के अंदर उसके अपने अवाम की तरफ से, और फिर आप वही उल्टे फैसले करें, तो आप खुद ही सोच लेना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ पहले से तयशुदा होता है और तयशुदा के मुताबिक ही होता है। अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि दुनिया की जो कौमें हैं वो भी सवाल उठाएं इसके ऊपर, और जो मुसलमान, फिर वो मेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी, हुई जो मुसलमान ख्वाब खरगोश में मगन है, आंखें खोलें, असर शुरू करें, ये मिलके असर्ट करें, तो दे आर ए पावर ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।